چکے ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اگر اپنے گھرانے کے حوالے سے، اپنی فیملی کے حوالے سے، اپنی فیملی کے سکون کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبرز بھی ہیں، آپ میسج بھی کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ کال بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ ضرور آپ سے بھی انشاءاللہ اس موضوع پر آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں گے. نگران شورا سے میں نے کچھ تو مقصد بیان کیا، یہ سلسلے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ آپ 2 شہروں میں گئے، ایک فیملی اجتماع ہوا، آپ کے پاس بہت سارے کوسچنز آ گئے. میں نے دیکھا ہے کہ آپ نارملی ٹریول کرتے ہیں تو فیملیز کے حوالے سے آپ بہت ڈسکس کرتے ہیں. تو بیسیکلی دعوت اسلامی کا کام تو تبلیغ کرنا ہے، نماز کے لیے، خوف خدا، علم دین. تو یہ بھی آپ کی دورے میں یا آپ کے ٹریول میں ایک بڑا میں دیکھتا ہوں کہ ٹاپک رہتا ہے، تو اس کی خاص وجہ ہے کہ فیملی پر آپ بہت بات کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. تبلیغ دین کا حصہ ہے فیملی پر ڈسکس کرنا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم تک پہنچایا اس میں گھر سے تعلق رکھنا، بیوی بچوں سے تعلق کیسے رکھنا اور رشتہ داروں سے کیسے تعلق رکھنا، یہ حدیثوں میں موجود ہے. اور قرآن کریم کی تو کئی آیات ہیں، کئی آیات. ہم تو ہر جمعہ میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ ایتاء ذی القربہ، تو یہ تو بالکل ایک بڑا حصہ ہے یہ ایک دین کا. وراثت خود آپ کے سامنے ایک پورا وراثت کا ایک پورا ٹاپک ہے یہ. تو یہ ہے اصل میں بات یہ ہے حاجی عبدالحبیب بھائی کہ اگر آپ غور کریں گے نا تو کتنے گھر ہیں جس میں شرابی ہے، کتنے گھر ہیں جس میں جواری ہے، بہت تھوڑے، کتنے گھر ہیں جن میں نشے کا عادی ہے. ٹھیک ہے، ہیں مگر اتنے نہیں ہیں، بہت تھوڑا ریشو. ٹھیک ہے، مگر کتنے گھر ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے گھر کا ہر فرد کہ ہمارے گھر میں کسی قسم کا کوئی بھی ڈسپیوٹ اور حق تلفی کا معاملہ نہیں ہے، کم ملیں گے. ٹھیک ہے، کتنے ایسے گھر ہوں گے جن میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں سارے کے سارے نمازی ہیں، کم. ٹھیک ہے، کتنے گھر ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی ٹی وی پر ایسا چینل دیکھتا ہی نہیں ہے جو گناہوں سے خالی ہو. ٹھیک ہے نا، اور اسی کو اگر آگے لے چلے تو غیبت، بہتان. اصل میں بعض ٹاپک کیسے حاجی عبدالحبیب بھائی کہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں بہت بڑی تعداد انوالو ہے. اور اچھا اب یہ انوالو لے لے، اب دوسری میں پہلو میں اس کو تھوڑا سا اور کلیئرفائی یوں کروں. آپ کی بات بڑی میرے لیے بھی بڑی کمال کی شاکنگ ہے کہ جس گھر میں شرابی ہے، جواری ہے، یا جس گھر میں مار کٹائی والا بہت معاملہ ہے تو کہتے ہیں اس کا گھر تباہ ہو گیا، یہ اس کے گھر میں بہت پرابلم ہے. یہ یقیناً بڑے گناہ ہیں، لیکن کیا بے نمازی ہونا بڑا گناہ نہیں ہے؟ وہ گناہ سمجھ کر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے یا کچھ اور سمجھ کر ہو رہا ہے، یہ الگ ٹاپک ہے. یہ الگ ٹاپک ہے. گھر کا سکون چونکہ ڈسٹرب ہو رہا ہے اس لیے، اور دنیا میں بے عزتی زیادہ ہو رہی ہے. اصل میں بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے اپنی بے عزتی کا، اپنی بے عزتی اور اپنا فیوچر ڈارک ہونے کا جو خوف ہے نا، یہ گھر کا سکون برباد کر رہا ہوتا ہے، نہ کہ اپنے رب کی نافرمانی کا احساس اسے یہ کروا رہا ہوتا ہے. بڑی زبردست بات، بڑا زبردست پوائنٹ. اور اب یہ دوسرا پہلو یہ کہ یہ تو جیسے ٹی وی وغیرہ میں نے آپ کو اب وہ کون سے مسائل ہیں کہ جس کا فیملی حل چاہتی ہے، کیا غیبت کا حل چاہتی ہے تو آپ کو اس کی بھی تعداد کم ملے گی. کہ ٹی وی چینلز کا وہ حل چاہتی ہے، اس کی تعداد بھی آپ کو کم ملے گی. سارے دیکھ رہے ہیں تو کون حل؟ اب حل کس چیز کا؟ اچھا بے نمازی اتنے گھر میں ہے، کیا ان کا کوئی حل چاہتی ہے پوری فیملی مل کر؟ کم. مگر سکون چاہیے، ہمارے گھر میں لڑائی نہیں ہو، بالکل ہم محبتوں سے رہیں، کوئی کسی کے بارے میں مطلب کہ کوئی یہ چک 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 نہ ہو. ماں باپ بولے کہ بیٹا بات مانے، بیٹا بولے ماں باپ شفقت کرے. آپ کو یہ میجورٹی گھر میں رہیں گا. کنکلوژن جو آپ کے پاس آئے گا نا، وہ یہ ٹاپک آئے گا جسے آج آپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی زبردست پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ صرف یو کے والوں کا نہیں بلکہ شاید یہ پوری دنیا کے سب کے لیے، فیملی تو سب کے لیے. اللہ جس سے بچاتا ہے ماشاءاللہ. بعض وہ ہیں عبدالحبیب بھائی جو چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ بھی نہ ہو، وہ اپنے گھر کے مسائل سے پریشان نہیں ہیں، شادی کے بعد پریشان ہو گئے. کیونکہ شادی کے بعد ایک گھر جو ہے نا وہ دوسرے گھر کے ساتھ لنک کر جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک ایسی فیملی کے ساتھ اس کا لنک ہو گیا کہ جس کی 20 سال کی زندگی کا انداز کچھ اور تھا. کیمسٹری نہیں اصل میں وہ ہے نا، 2 ملکوں کے درمیان برج بنا ہے، وہ برج بنا بیٹی کا. صحیح ہے. جب بیٹی اس گھر میں چلی گئی یا داماد یا بیٹی وہاں سے آ گئی، ہاں،
تو اب یہ بن گیا برج. یہ برج جو ہے نا یہ اس نے ایشیا اور یورپ کو ملا دیا ہے. جیسے ہم لوگ ترکی جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ اب ہم یورپ میں داخل ہو رہے ہیں, بولتے ہم ایشیا میں داخل, کہاں ایشیا کہاں یورپ بھائی, یہ پول ادھر سے ادھر ایشیا ہے, ادھر سے پول یورپ ہے. تو یہ دو مختلف ثقافتیں, دو مختلف کلچر جب جمع ہو رہے ہوتے ہیں تو اب یہ ایک نیا ٹاپک. پھر اللہ آپ کو اور خوشیاں نصیب کرے گھر بار میں. تو دوسری بیٹی کی شادی ہوتی ہے, بیٹی جاتی ہے بہو آتی ہے, داماد بیٹا کی شادی ہوتی ہے, بعد اوقات بیٹا بھی جاتا ہی ہے تو وہ بعد اوقات داماد آتا ہی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایشوز زیادہ ملے. ایسے واقعی آپ اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے, آپ اسپیشل ہیں اس معاملے میں. یعنی واقعی اگر غور کریں, اب سچی بات ہے میرا یہ اتنا ٹاپک نہیں رہتا, آج میں بہت دیر بعد اس ٹاپک پہ آپ سے بیٹھا ہوں کہ واقعی غور کریں کہ ایک ماں باپ, نارملی دیکھا یہی گیا ہے کہ ماں باپ بچے فیملی اسی میں بڑے ہوئے ہم, تو نارملی اتنے کانفلکٹس نہیں ہوتے. یعنی گھروں میں کانفلکٹس کی وجہ بننا شروع جب ہوتی ہے جب کوئی نیا فرد گھر میں آتا ہے. تو واقعی اس کے لیے ہماری تربیت بھی ہونی چاہیے, پریپریشن بھی ہونا چاہیے, اور کیا کہیں گے دل بھی بڑا ہونا چاہیے. بہت خوبصورت ورڈ آپ نے استعمال کیا عبدالحبیب بھائی, تربیت. میں پچھلے پروگراموں میں بیان کر چکا ہوں, اگر آئیڈیا یہ ہے گھر والوں کا کہ بیٹی کی عمر جب 18 یا 20 سال کی ہوگی, ہم 20 سال لے لیتے, ٹھیک ہے, میں معاشرے کی, میں 20 سال کی فیور میں نہیں ہوں, جتنی جلدی ہو سکے بیٹی کی رخصتی شادی کر دینی چاہیے. اگر وہ گھر سنبھالنے کی پوزیشن میں ہے تو بعض اوقات بیٹیاں اتنی میٹرلی میچیورڈ نہیں ہوتی, پھر وہ گھر میں لڑائی ہوئی, نہ بیٹا میچیورڈ ہوتا ہے نہ بیٹی میچیورڈ ہوتی ہے, اتنی پختگی نہیں ہوتی. وہ پھر وہ گھر جاتے ہیں نا, شادی کے ان کی نکاح ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹوٹنے کی ہمارا, کیونکہ ان میں کوئی ٹولرنٹ نام کی چیز بعض اوقات آتی نہیں ہے. تربیت, اچھا آپ تربیت, بہت اچھا ورڈ آپ نے استعمال کیا عبدالحبیب, تربیت. کہ تربیت کیا ہے؟ اب باپ کو یا ماں کو پتا ہے کہ 3 یا 4 سال رہ گئے, اب یہ 3 یا 4 سال اب تک جو بیٹی کی آپ نے جو تربیت کی ہے نا, وہ آپ کا گھر چلانے کے لیے کی ہے کہ آپ کا کچن سنبھال لے, آپ کے گھر کی ڈسٹنگ کر لے, یا آپ کے گھر کے 4 کام کر لے. یہ ماں نے اپنے لیے تربیت کی ہے. اب 3 سے 4 سال اس کی تربیت کریں کہ اس نے سسرال میں جا کر کیسے رہنا ہے. کام جسٹ اونلی فار ناٹ کوکنگ اینڈ جسٹ ناٹ اونلی فار ڈسٹنگ اینڈ جسٹ ناٹ اونلی فار کلیننگ. بیسک چیز یہ ہے کہ اس نے ریلیشن شپ کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے. واہ 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 واہ, کیونکہ ریلیشن شپ میں وہ سب کچھ کرتی ہے, لیکن ریلیشن شپ کے اندر اگر وہ سکلز نہیں ہے اس کے اندر مطلب کہ وہ ہے ہی نہیں, اس کی تربیت ٹرینڈ ہی نہیں ہے. اچھا, اس میں جیسے ہم اپنے گھرانوں کی بھی بات کریں, یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے کیا, لیکن بیٹے کے بارے میں ہمیں اگر بیٹی کی بھی فی الحال بات کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ نارملی 17-18 سال میں بچی کی شادی ہم نارملی کرتے ہیں یا کرنے کی طرف جاتے ہیں, ہم لوگ کر رہے ہیں, اب باقی معاشرے میں بہت چلیے اگر 18 سال کا ہم ٹارگٹ لیتے ہیں تو کیا 14-15 سال کی بچی کو اس طرح کی تربیت سمجھ تو آتی ہے, دینی چاہیے, لیکن ایسا لگتا ہے کچھ حجاب کی کیفیت ہوتی ہے کہ کیسے اس سے کہیں کہ بیٹا اب تمہاری شادی 3-4 سال بعد ہو جائے گی, نہ بولے ساس کے ساتھ ایسا نہ بولے, تو ایسا کیا کرے کہ زکات دینے والے کو جب بولنا ضروری نہیں ہے کہ تمہارے لیے زکات ہے, شعوری طور پہ اس کی کیسے ٹریننگ ہو کہ وہ ریلیشن شپ کی ماہر ہو جائے. اس کا اگر آپ دیکھیں گے نا, بیٹی الجھتی ہے تو باپ گیس کر لے, یہ الجھتی ہے نا تو یہ آگے جا کے اس کو پرابلم ہوگا. وہ اپنے گھر میں الجھ رہی ہے تو باہر والوں کا کیا حال کرے گی, اٹھنے میں پرابلم کر رہی ہے, امی کو جواب دینے میں پرابلم کر رہی ہے. صحیح ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری نا عبدالحبیب, ماں کی کم, اب ماں کی کم ہے, اچھا اب باپ کی بیٹی کے لیے بھی, بیٹی کے لیے. اچھا, یہ وہ مسائل نہیں ہے جو ماں سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. صحیح, یہ کیونکہ یہ غیر شعوری طور پر واہ, یہ باپ کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اب تک پانی وہ اپنی بیوی سے مانگ رہا تھا, اب بیٹی سے پانی مانگے. اب تک کئی کام وہ اپنی بچوں کی امی سے کروا رہا تھا, اپنی بیٹی سے کروائے. اور اگر وہ کہیں پرابلم کر رہی ہے, رسپونڈ میں پرابلم کر رہی ہے, ٹریٹمنٹ میں پرابلم, میں سے جا کر گلاس یوں دے دیا, اس کا بیٹی گلاس یوں, بیٹا یہ گلاس یوں دیتے ہیں, ماشاءاللہ. تو یوں ایسا کر کے اٹھنے میں اللہ میں نمازی گھر عطا کرے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ نمازی بنائے. اٹھنے میں پرابلم کر رہی تو بیٹی الارم پر اٹھنے کی عادت پیدا کرو, الارم اٹھنے کی عادت پیدا کرو, عبادت کی طرف اس کو لے کر آئے, اس کو میل مینرز کی طرف لے کر آئے. باپ یہ بیٹی کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں آپ کی ٹریننگ کر رہا ہوں, واہ واہ واہ, مگر ٹریننگ ہو رہی ہے. یہ اگر والد اگر اتنا سینس آف ہیومر اگر اس کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ میں اس کو یہ بولا, آپ ہو ابو,
یہ سینس تو ہونا چاہیے. صحیح فرما رہے ہیں. اچھا اب یہ امی کو اس کی بچی کی امی کے اعتماد میں لے لیں ٹھیک ہے, یہ بہت تاکہ اس کو یہ فیل نہ ہو کہ کیا میرے سے ناراض ہو گئے, کیا میرے کو کام نہیں بولتے, بتا دیا جائے کہ دونوں مل کے اس میٹر خوش ہو جائے گی, چلو اچھا میری جان چھوٹی ہے, لیکن پھر بھی دونوں مل کے کریں. نہیں, بہت پیاری بات کہی کہ پہلے سے ہی پلاننگ ہو کہ اب 3-4 یہی سال کام بیٹے کے ساتھ کریں. جب ہونا چاہیے. شادی ہونی ہے تو اب سسر کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ڈسکشن کس سے کرنی ہے, کس سے نہیں کرنی, کس سے وہاں سے جو سلوک ہوگا یا وہاں اگر کوئی ایسا ہو, کم از کم اتنا کر دیجئے گا مہربانی کر کے, اپنی بیٹی ہو یا بیٹا ہو دونوں کا ایگو نکال کر کہیں دفن کروا کر ہی شادی کیجئے گا, ورنہ کئی گھر ایگو کی وجہ سے ٹوٹے ہیں, انا کی وجہ سے. اگر ماں باپ کے آگے بیٹے اور بیٹی کا ایگو ہے اور وہ مطلب کہ ٹھن جاتے ہیں, اٹک جاتے ہیں اور بات ماننے میں بہت ہچکچاہٹ کرتے ہیں جبکہ کوئی وجہ نہیں ہے نہ ماننے کی, تو آپ سوچئے کہ آپ تو برداشت کر لیں گے بیکاز یو آر پیرنٹس, بٹ وہ گھرانہ وہ مشکل برداشت کرے گا. کچھ سوالات کی طرف چلتے ہیں, باقی